سیدنا محمد مبارک وسلم۔ قرآن کی چند ایک پیشگوئیوں کے بارے میں ہم نے گزشتہ 2 نشستوں میں گفتگو کی ہے۔ آج اس آخری نشست میں بھی اسی موضوع پر چند ایک باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے معارف اور رموز سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی ایک پیشگوئی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نازل فرمایا کہ انا کفیناک المستہزئین، کہ بے شک یہ جو استہزاء اڑانے والے ہیں، آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ان ہنسنوں والوں پر تمہیں ہم کفایت کرتے ہیں، یعنی تمہیں غالب کرتے ہیں۔ اس میں ایک بشارت تھی، اور یہ بشارت کیا تھی کہ 5 لوگ تھے جو بظاہر اشراف قریش میں سے تھے، اور وہ کافر تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید اذیت دیا کرتے تھے، ٹھٹھا مذاق کیا کرتے تھے، بیہودہ گوئی کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی پریشانی اور ایذا ان کے ہاتھوں اٹھایا کرتے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ آئی، نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب ان کی خیر نہیں۔ اللہ اپنے محبوب کا مذاق اڑانے والوں سے بدلہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، آقا سمجھ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت مبارکہ میں پیشن گوئی فرمائی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے، وہ بہو سچی ثابت ہوئی۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مستہزئین جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وہ 5 تھے، اور وہ قریش کے بڑوں میں سے تھے۔ ان میں پہلے ولید بن مغیرہ المخزومی تھے، اور یہ ان مستہزئین کا سردار تھا، بہت اذیت دیا کرتا تھا۔ دوسرا عاصی بن وائل تھا، تیسرا حارث بن قیس، چوتھا اسود بن عبد یغوث الظہری، اور 5واں اسود بن مطلب بن عبد العزا۔ یہ 5 لوگ تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دیا کرتے تھے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ان ٹھٹھا بازوں کی اور استہزاء اڑانے والوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن بہرحال کثرت رائے ان کی یہی ہے کہ یہ 5 ان کے سرخیل تھے، اور یہ 5 ہی 5 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 5 کے 5 مستہزئین، مذاق اڑانے والے، ایک ہی رات میں ہلاک ہو کر واصل جہنم ہو گئے۔ جب یہ 5 کی ہلاکت ہوئی تو پھر پتہ چلا کہ یہ 5 ہی ایسے بدبخت تھے جو اس آیت مبارکہ کا مصداق تھے۔ جب ان کافروں نے استہزاء اور اذیت رسانی کی حد کر دی تو ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہی دنوں میں بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے۔ طواف کرتے ہوئے جبرائیل امین تشریف لائے، سلام عرض کیا اور عرض کرنے لگے کہ مجھے حکم الہی ہوا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفایت کروں۔ پھر جب ولید بن مغیرہ گزرا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا شخص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدترین بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں نے اس کا بندوبست کر دیا۔ چنانچہ ولید ایک تیر تراش کے پاس سے گزرا جو تیر کی تراش اور خراش میں مصروف تھا، ایک تیر اس کے کپڑوں کے ساتھ الجھ گیا، اس نے آزراہ تکبر پیچھے مڑ کر اسے پکڑنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی، جس سے اس کی ایڑی زخمی ہو گئی۔ پھر اسی زخمی ایڑی کو لے کر وہ حالت کفر میں مر گیا، وہ زخم پھیل گیا اس کا۔
پھر عاص بن وائل آقا کے پاس سے گزرا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے آقا سے سوال کیا، عرض کیا کہ یہ کیسا شخص ہے؟ تو آقا نے فرمایا یہ برا شخص ہے۔ اللہ! جبرائیل امین عرض کرنے لگے کہ آقا میں اس کے لیے بھی کافی ہوں۔ وہ سیر کے لیے نکلا اور ایک درے کے اندر اترا تو اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ اس کانٹے کے چبھنے سے اس کا پاؤں سوج کر چکی کے پاٹ کی مانند ہو گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اونٹ کی گردن کی طرح ہو گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ دوسرا بدبخت تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کیا کرتا تھا، یہ مر گیا۔ حارث بن قیس سہمی نے نمکین مچھلی کھا لی اور اس پر اس قدر پانی پیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا، اور ایک روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کی ناک کی طرف اشارہ کیا تو اس کی ناک سے پیپ برآمد ہوئی جس سے وہ مر گیا۔ اسود بن عبد یغوث کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے دریافت فرمایا تو نبی کے نے فرمایا کہ یہ بھی برا آدمی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اسود کی سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں نے اس کا علاج بھی کر دیا، اور پھر اس کے سر کو درخت کے ساتھ ٹکرایا اور اس کے چہروں کو کانٹوں پر رگیدا یہاں تک کہ وہ جہنم واصل ہو گیا۔ پھر اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ اندھا ہو گیا اور اس نے سر دیوار کے ساتھ ٹکرا دیا حتیٰ کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ جب وہ مر رہا تھا، بلبلا رہا تھا، اذیت کا شکار تھا، تو اس کی زبان پر تھا کہ مجھے محمد کے رب نے مار ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور واقعی میرے بھائیو، نبی علیہ السلام کی شان میں جو بھی گستاخی کرتا ہے، یہ آیت مبارکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جو بندہ بھی، جو شقی اور بدبخت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گستاخی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفایت کریں گے نبی علیہ السلام کی طرف، اور اس کا بدلہ اللہ خود لیں گے۔ ہم نے بھی اپنی زندگیوں میں بہت سے بندے دیکھے۔ ماضی قریب میں ہم نے مرزا غلام قادیانی کو دیکھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، اپنی بیگمات کو وہ امہات المؤمنین کہا کرتا تھا، اپنے جو گمراہ اس کے پیروکار تھے ان کو صحابہ کرام کہا کرتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کی پکڑ اس پر آئی۔ مرنے سے پہلے وہ اپنی نجاست میں خود لتھڑا رہتا تھا کافی دنوں تک، اور اس کے کمرے سے، اس کے جسم سے اتنی بدبو آیا کرتی تھی کہ کوئی اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ اور یہی مرزا غلام قادیانی، اللہ تعالیٰ نے مزید عبرت کا نمونہ اس کو بنایا، اور اس کی جو موت واقع ہوئی وہ بھی ایک سبق ہے۔ اس کی موت پاخانے اور غلاظت والی جگہ یعنی ٹوائلٹ میں واقع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کفایت کرتے ہیں جو بندہ بھی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ انا کفیناک المستہزئین۔ میرے بھائیوں، بہت سے واقعات ہیں۔ علامہ نہانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں چند دن پہلے شام کے ساحل کے ایک شہر لازکیہ میں دیوانی عدالت کا سربراہ تھا۔ میں نے ادھر وہاں کے بہت معتبر لوگوں سے سنا کہ شہر کے ایک عیسائی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی۔ اس کی وجہ سے لوگ اس کے خلاف مشتعل ہو گئے، چنانچہ حکومت نے اسے گرفتار کر کے پابند سلاسل کر لیا، اور اس کا معاملہ والی بیروت جو وہاں کا بادشاہ تھا اس کے سپرد کیا، جس نے اس عیسائی پادری کو صفائی طلب کرنے کے لیے وہاں طلب کیا۔ لازکیہ کے حاکم نے جب وہ رخصت ہو رہا تھا وہ ملعون پادری،
تو اسے ایک موٹر بوٹ پہ سوار کرایا. جب کشتی دن کے وقت روانہ ہوئی تو اس شخص نے لوگوں کے سامنے اٹھ کر بلا وجہ سمندر میں چھلانگ لگا دی. سارے لوگ بسیار کوشش کے باوجود اس کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے اور وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا. میرے بھائیو، ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جس بندے نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نمونہ بنایا. فی زمانہ بھی ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے، ہماری نسلیں دیکھیں گی یا شاید ہم خود دیکھ لیں کہ تسلیمہ نسرین بھی اور سلمان رشدی بھی اور ان کے پیروکار جو بھی ہوا، وہ اپنے بد انجام سے، اللہ کے قہر سے، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا اور واصل جہنم ضرور ہوں گے اور دنیا کے لیے ایک عبرت کا سامان چھوڑ کر اس دنیا سے جائیں گے. اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے محبوب آپ پریشان مت ہوں. یہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان ہنسنے والوں پر میں تمہیں کفایت ہم تمہیں. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاتم جو لوگ بھی ہوتے ہیں ان سے آج خود بدلہ لیتے ہیں، فرشتوں کو لگاتے ہیں، اور قیامت تک جو بھی بندہ نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کرے گا وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا. ایک اور آیت مبارکہ جس میں ایک پیشنگوئی ہے، اور وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کو ان تمام لوگوں سے محفوظ رکھیں گے، وہ لوگ جو آپ کے خلاف برائی کا ارادہ رکھتے ہیں، جو آپ کے ازلی دشمن ہیں، ہر وقت سازشوں میں مصروف رہتے ہیں. میرے بھائیوں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت اسلام دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، تو اس وقت کون لوگ تھے جو ان کے دائیں بائیں تھے؟ مشرکین مکہ تھے، ان کے یہود کے وسائل تھے، اور منافقین کی اندرونی سازشیں تھیں. یعنی طاقت بھی تھی، سرمایہ بھی تھا، اور اندرونی سازشیں، یہ ساری چیزیں تھیں. اس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہرہ داری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سفر میں فرمایا کرتے تھے. جب آقا آرام فرما رہے ہوتے تھے تو کچھ صحابہ باری باری ڈیوٹی دیا کرتے تاکہ کوئی بھی بندہ ناپاک رضا اگر لے کر آئے تو ہم اپنے محبوب کو اس کے وار سے بچا سکیں. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ واللہ یعصمک من الناس، میرے محبوبہ، پورے انسان بھی، اگر انسانیت کے جتنے بھی گروہ ہیں وہ اگر سازش کریں گے تمہیں نقصان پہنچانے کی، میں اللہ تمہیں ان سے بچاؤں گا. جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پہرہ داری سے منع فرما دیا. کہنے لگے کہ نہیں، اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں تبھی موت اللہ میری چاہتے ہیں، شہادت کی موت مجھے نہیں ملے گی، اس لیے پہرہ داری کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو بخوبی سمجھتے ہیں اور ان کی سازشیں ان پر ہی پلٹا دیں گے. تم پہرہ داری چھوڑ دو، مجھے میرے رب کے حوالے کر دو. اب اس کے بعد بھی قتل کے ارادے سے بہت سے لوگ آقا کے پیچھے لگے رہتے. بہت سے واقعات ہیں. ایک واقعہ صحیح مسلم میں بھی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نجد کی طرف ہجرت کی.
جب ہم ایک وادی میں کہ جو بہت ہی گھنے درختوں سے معمور تھی، بھری پڑی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کے نیچے نزول فرمایا اور اپنی تلوار ایک شاخ کے ساتھ لٹکا دی، آرام فرمانے لگ پڑے۔ اب کیونکہ حکم تو یہ تھا کہ پہرہ داری نہیں کرنی، میری حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے سپرد لے لیا، اس لیے ہر بندہ اپنی اپنی جگہ آرام کرے، میں بھی آرام کروں گا۔ چنانچہ صحابہ کرام وادی میں پھیل گئے، درختوں کے سائے کو تلاش کرنے لگے اور بکھر کر جہاں جس کو جگہ ملی اس درخت کے نیچے وہ سائے میں آرام کرنے لگ پڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے، آرام فرمانے لگ پڑے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب تھے کہ ایک بد ارادے والا بندہ جو کافر تھا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تنہا دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ آقا محو خواب ہیں اور تلوار ان کی لٹک رہی ہے، تو اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو لے کر نیام سے باہر نکالی اور سونت کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے اقدس پر چڑھ بیٹھا، اور جب چڑھا تو آقا کو جاگ آئی اس حالت میں کہ اس کافر کی ہاتھ میں تلوار تھی۔ اب وہ جو کافر تھا اس کے لیے تو ایک سنہری موقع تھا کہ آقا اکیلے میں ہاتھ آگے، آج پہرے دار بھی کوئی نہیں، اور آقا نے پہرے دار اس لیے اٹھا رکھے تھے، ہٹا دیے تھے کہ اللہ رب العزت نے حفاظت اپنے ذمے لے لی تھی، تو آقا کو ایمان اللہ کے وعدے پر اتنا تھا کہ اب میری کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ جب سینے پر چڑھا، تلوار ننگی اس کے ہاتھ میں، تو اس نے کہا میں یمنعک منی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے میرے حملے سے؟ میں یمنعک منی یا محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر خوف زدہ ہوئے، انہوں نے کہا، اس نے پوچھا کہ کون بچا سکتا ہے؟ تو آقا نے فوراً فرمایا اللہ۔ اس نے دوبارہ یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ یہ سنتے ہی تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس پر خوف طاری ہو گیا، وہ کانپنے لگ پڑا۔ جب کانپنے لگ پڑا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی استقامت کو، ایمان کو اور آقا کے اللہ رب العزت پر بھروسے کو دیکھ کر اس پر جب لرزہ طاری ہوا تو اب آقا کی باری تھی۔ آقا نے اس کو نیچے گرا لیا، نیچے گرا کر اس کے سینے پر سوار ہوئے، وہی تلوار جو آقا کی اس کے ہاتھ میں تھی اور اس کے ہاتھوں کے راشا کی وجہ سے وہ نیچے گر گئی تھی۔ آقا نے اپنی تلوار اپنے ہاتھوں میں لی جو ننگی تلوار تھی اور اس کی گردن پر رکھ کر کہنے لگے کہ اب بتاؤ میری تلوار سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ جب یہ بات اس نے سنی تو ندامت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہ